یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین حضرت مولانا عمران اتاری کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کمالات، آپ کے وہ مبارک مدنی کام جنہوں نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ نفس، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیمات اور رسومات باطلہ کو ختم کرنا اور نیک اور اچھے اخلاق کو عروج بخشنا، انہیں لوگوں کے اندر اتارنا، وہ ساری پیاری پیاری باتیں، وہ پیارے پیارے انداز اس سلسلے میں ہم سیکھنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ نگران شورا نہ صرف ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے، تاریخی زاویے سے ان واقعات کو ہم سنتے ہیں، بلکہ اپنے اندر انہیں کیسے بسایا جائے اور ہم اپنے گھر میں کیسے وہ لائیں، اپنی معاشرے میں انہیں کیسے لائیں، اس کے حوالے سے بھی بڑی پیاری باتیں، بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم جو شروع سے ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ خاص طور پر عادات اور طریقہ کار زندگی کا جو اس وقت کے معاشرے میں رائج تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ رحمت بن کر تشریف لائے، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس معاشرے میں، اس وقت کے لوگوں میں جو انداز زندگی میں جو غلط چیزیں رائج تھی یا اس کو زیادہ بہتر کرنے کی حاجت تھی، خوبصورت کرنے کی حاجت تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمال سیرت پاک کے ذریعے اس کو درست بھی کیا اور اسے مزید بہتر سے بہتر آپ نے کیا۔ بنیادی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا انداز مبارک پیش کیا کہ میرا انداز یہ ہے، اور اگر کسی کو کوئی ایسے انداز کو دیکھا کہ وہ درست نہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے 63 سال 63 ایئر دنیا کو قبول فرمایا، اور 63 سال کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ 40ویں سال آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا، ورنہ شان پاک یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، اور یہ حقیقتاً یہ چیز تھی، یہ صرف علم الہی میں نہ تھا۔ اگر صرف علم الہی میں تو پھر کیا نہیں ہے، تو علم الہی میں تو ہر نبی کا نبی ہونا میرے اللہ کے علم موجود ہے، مگر یہ واقعتاً یہ واقعہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، اور اعلان نبوت آپ نے فرمایا
حیات پاک کے یعنی آپ کی ولادت مبارکہ کے 40ویں سال میں اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ واہ، تو کیونکہ آپ اول ہونا بھی آپ کی شان ہے اور آخر ہونا بھی آپ کی شان ہے، بے شک، یہ دونوں شان پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو ایک اس طرح میں نے گویا کہ ایک مسکنسیپشن جو پائی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، آتی ہیں اس طرح کی غلط فہمیاں، تو لوگ کرتے رہتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ نبوت 40ویں سال ملی، ایسا نہیں ہے، آپ نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا۔ ٹوٹل 63 سال کی عمر پاک، بقیہ رہے 23 سال، اور 23 سال میں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک تو وہ ابتدائی 40 سال کا ایک وقت تھا، اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے اپنا ایک سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اور بڑی عمدگی، حیا اور بہت خوبصورت انداز سے اپنے زندگی پاک کا انداز ان کے سامنے رکھا، اور وہ محبت کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ محمد بن عبداللہ کو جانتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن جب اعلان نبوت فرما کر آپ ان کے سامنے محمد رسول اللہ کے طور پر جیسے ظاہر ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو یہ ان میں ایک تعداد آپ کے دشمن ہو گئی۔ دشمنی میں بھی وہ آپ کی امانت اور آپ کی صداقت کے قائل تھے، اور آپ کے بہت سارے سیرت پاک کے پہلو کا وہ اس وقت بھی اعتراف کرتے تھے، مگر ان کے نصیب کے وہ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ایک انداز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس کو غور کیجئے گا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا وقت، ایک ایسا دور آپ نے دیکھا کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، بہت زیادہ آپ کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں 3 سال کا وہ عرصہ کہ جس میں آپ شعب ابی طالب یعنی سوشل بائیکاٹ آپ کا رہا، آپ کی زوجہ ہماری امی جان ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس میں تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی انہی حالات میں آپ نے وقت گزارا۔ یہ سب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو سامنے رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تکالیف، پریشانیاں، حبشہ کی طرف صحابہ کرام کی ہجرت، یہ مسائل ہیں، ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے مسائل لے کر آئیں، آپ انہیں تسلی دیں، حتیٰ کہ ایک آپ غور کریں کہ اللہ کی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے کے انبیاء کرام کے مسائل اور مصائب کے حوالے سے آپ پر آیات نازل ہوتی ہیں، اور کہ ان پر بھی کس طرح کی آزمائشیں آئیں، اس وقت کی قوم نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو گویا کہ ایک دھارس ہوتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر مکہ پاک سے ہجرت کرنا، ٹھیک ہے، پھر مکہ پاک سے ہجرت کرنا، اور اسی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک، ان کا دنیا سے رخصت ہونا، آپ کا مدینہ منورہ ہجرت کرنا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر سے کچھ مسائل، پھر غزوہ بدر اس کے بعد ہوا، پھر غزوہ احد ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں، ان تمام تر پہلو کے ساتھ، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، یہ ساری جو تاریخ ہے، ان تمام تر تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں۔ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، بہت سارے غزوات آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ریاست کا قیام، پھر فتح مکہ کے بعد مزید کچھ اور چیزوں کا ہونا۔ تو یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یعنی جو یہ مسائل چلتے رہے، معاملہ چلتے رہے،
اور غزوات چلتے رہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو خود کہیں بھیج دینا کسی معرکے کے اوپر، یہ سب ہوتے ہوتے تاریخ لکھنے والے جو لکھتے وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری تمہید کے بعد جو بات بیان کرنا چاہ رہا تھا خاص، جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جتنا بھی مطلب کہ زبردست جو مدنی حقیقی مدنی انقلاب جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہے وہ جو 23 سال کی وہ عمر پاک جو اعلان نبوت سے لے کر وصال ظاہری تک کا جو وہ 23 سال کا عرصہ ہے، وہ 23 سال کے اس عرصے میں آپ کا اس قدر ان تمام تر معاملات اور مسائل میں رہنا، اور مسائل میں رہنے کے بعد اپنے صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ان تمام کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو اتنا زبردست حقیقی مدنی انقلاب، اور اس کے بعد یہ جو صدیوں تک یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین کا یہ جو دور، ان سب کی بنیاد جس چیز کو بیان کی جاتی ہے، بہت ساری بنیاد جو خاص طور پر جس بات کو بیان کیا وہ تھی تربیت. جی ہاں، یہی وہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے، وہ ہے تربیت. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. یہ یاد رکھیے گا، اور یہ ہمارے پورے سلسلے کی تھیم ہے. تربیت فرمائی، تربیت فرمائی مختلف عنوان پر، زندگی گزارنے کا، معاشرے میں رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، حتیٰ کہ میں نے جب حدیثیں پڑھی ہیں، آپ بھی حدیثیں پڑھیں الحمدللہ، بہت ساروں نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، ان کے بالوں پر ان کی تربیت، ان کے کپڑوں پر ان کی تربیت، ان کے ناخنوں پر ان کی تربیت، ان کے چلنے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، غذاؤں پر، کاروبار پر، تجارت پر، شادیوں پر، شادی کے بعد کے معاملات پر، صلحوں پر، ان سب پر ان کی تربیت ہے. ان کے آپس کے معاملات پر ان کی تربیت، گفتگو کیسے کرنی ہے ان پر اس کی تربیت. مسجد ہے تو مسجد کے متعلق تربیت، پھر قرآن کریم کی آیات، اس کا تلاوت، اس کا بیان، پھر اس کی وضاحت، پھر تزکیہ نفس، یہ سب تربیت ہے. آپ غور کریں، اگر یہ سب بندہ غور کرتا چلا جائے تو دیکھیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی پاک، حیات پاک کو اگر بندہ مطلب کو غور کرے تو یہ بھی خود ایک مطلب کہ اعلیٰ اور ایسی اعلیٰ کہ جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ سارے معاملات ہیں. تو بات ہے تربیت کی. نواسہ پاک گھر میں آئے، تربیت. لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، تربیت. امہات المومنین کے ساتھ آپ جلوہ فرمائیں، ان کی تربیت. صحابہ کرام ان کی تربیت، غلاموں کی تربیت، تاجروں کی تربیت. بازار میں جائیں، گلے میں ہاتھ ڈالیں، اناج میں ہاتھ ڈالیں، ان کی تربیت. کوئی آئے گھر میں سلام سے پہلے کلام کرے، تربیت. بغیر سلام کے آ جائے اور وہ طریقہ کار کے مطابق نہ آئے، اس کی تربیت. اگر کوئی مرد ایسے زیورات پہن لے، اس کی تربیت کہ اس کی اجازت نہیں ہے، ساری ان کی تربیت. کون سے رنگ کا کپڑا مرد پہنے، تربیت. عورت کیا کرے، تربیت. عورت کے گھر کے معاملات میں تربیت، ہر چیز میں تربیت. حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیث کتاب ہے، ایمانیات پر تربیت، عبادات پر تربیت سکھایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے. اب دیکھیں نماز کس سے سیکھی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے. روزے کیسے رکھنے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھائے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی. حج کیسے کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا. جہاد کیسے کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا. اس کے اصول کیا تھے، کس کے ساتھ کیا رعایت کرنی ہے، نہیں کرنی، یہ سارے اصول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ان تمام تر چیزوں پر غور کریں کہ پھر تاجر آتے تو ان کے لیے الگ سے تربیت ہے. صحابیات نے الگ سے وقت مانگا، ان کے لیے الگ سے تربیت ہے. عورتوں کے لیے جو ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی ہے، اس کی الگ تربیت ہے. ماں کی تو الگ تربیت ہے. یعنی میں کہتا چلا جاؤں اور سنتے چلے جائیں. یہ کس نے کی تربیت؟ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیثیں یہ پڑھنے والی ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ یہ بدل سکتا ہے اور
اس میں واقعی مد انقلاب آ سکتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. سلام کیسے کرنا ہے, ہاتھ کیسے ملانا ہے, گلے کیسے ملنا ہے, کس سے ہاتھ ملانا ہے, کس سے نہیں ملانا, یہ ساری تربیتیں اسلام و دین کے حوالے سے جو ہماری ہو رہی ہیں, گویا کہ سمجھے کہ یہی ہمارے سلسلے کا پوری ایک نچوڑ ہے. اور دعوت اسلامی گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی بھی اسی فیضان کو لے کر چل رہی ہے. اگر میں کہوں تو میں امید کرتا ہوں شاید میں غلط نہیں ہوں. دعوت اسلامی اسی فیضان کو لے کر چل رہی ہے. پیر صاحب امیر علیہ سنت اسی فیضان کو لے کر چل رہے ہیں. تربیت تربیت تربیت, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ حلال, یہ حرام, یہ جائز, یہ ناجائز, یہ درست, یہ غلط, یہ سیاہ, یہ سفید, بھئی یہ سکھانا سمجھانا, سکھانا سمجھانا. اب آپ بڑی دیر سے آپ نے ایک پوری ایک سمجھے تصویر کھینچی, پورا ایک ہمارے ذہن میں خاکہ کیا بنایا. کروں, وہ آتا رہا بولتا رہا. بہت اچھی آپ نے بتایا. اب یہ کہ ہمیں بھی پیروی کرنی ہے, سننے والا سن رہا ہے, اب میں بھی سن رہا ہوں, میں بھی تربیت شروع کر دوں سب کی. میرے لیے کیا سبق ہے اس میں بھی تربیت شروع کر دوں سب کی, یا میں خود اپنی تربیت دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تربیت لی. صحیح. اور سرکار کی شان یہ ہے صلی اللہ تعالی وسلم, اور رحمان علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن سکھایا. اور قرآن میں کیا نہیں, ہر خوش کو تر شے کا علم قرآن. محبوب کریم کے علم کی تو شان ہی کیا ہے. صحیح ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, اور آقا نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حتیٰ کہ جب سے دنیا بنی اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس وقت تک کے سارے احوال میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیے. اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا, اور ہمیں زیادہ علم والا وہ کہلاتا تھا جس نے اس کو یاد رکھا. جس کو جتنا یاد رہا وہ زیادہ علم والا کہلاتا تھا. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے, اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ خود سرکار ایک حدیث پاک ہے, بلکہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا, اور کیا خوب سکھایا. تو اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے سیکھا صحابہ کرام نے. صحیح. اب صحابہ کرام کے پاس آتے تھے تابعین, بعد میں تابعین کے پاس آئے تبع تابعین. یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی تربیت کرنے والے کو سب سے پہلے تربیت لینی پڑتی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر بغیر کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہ بغیر کسی کے علاج میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. تربیت بھی ایک طرح سے اشفاق بھائی علاج ہے, یعنی برائیاں ختم کرنا, گناہوں کے امراض دور کرنا, اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا, معاشرتی خرابیوں کو دور کرنا, اس پر تربیت ہوتی ہے نا. آپ کے چلنے کا انداز کیسا ہو, بولنے کا انداز کیسا ہو, بیٹھنے کا انداز کیسا ہو. ہمارے اسٹوڈیو میں اسلام بھائی آتے تو ہمارے ڈائریکٹر بعضوں کو سمجھے بھائی یوں بیٹھو تو یوں بیٹھو, تو بعضوں کو اسٹیچو بنا دیتے ہیں, تو بعضوں کو یوں تھوڑا سا کلا ٹولا کرتے ہیں, تو بھائی آپ مسکرایا کریں, یہ کیا اگر آپ ان کو اس کا فن ہے. اور یہ کرنے والے کو وہ علم آتا ہے جو اچھا ڈائریکٹر کو یہاں بٹھا دو تو شاید وہ بیان نہ کر سکے. صحیح. جو بیان یہ بیٹھنے والا کر رہا ہے, مگر وہ جانتا, وہ جو یہ نہیں جانتا. تو یہ تو سب نے جگہ پر جو سیکھا, تو سب سیکھنے سے آتا ہے. اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب اصل میں معاشرے میں خاص کر دینی معاملے میں تربیت کرنے والے کئی وہ لوگ ہیں جن کی خود تربیت نہیں ہوئی, اور وہ اپنی عمر کی وجہ سے یا بعض اوقات کسی اور فیلڈ میں عزت پانے, مرتبہ پانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اب ہر چیز سمجھا سکتے ہیں. دینی معاملے میں بھی وہ امام بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, مطلب یہ بعض اوقات اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات گھر میں طلاق ہو جاتی ہے, اور طلاق کے مغلظہ یعنی بیوی بالکل حرام ہو جاتی, عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے طلاق کے بعد. اور گھر کے بڑے بوڑھے عموماً بیٹا بیٹا کر کے اللہ معاف کرے گا کر کے یہ ان کو بٹھا دیتے ہیں. یہ سراسر حرام کام کرتے ہیں, اور ان کو گویا کہ ایک طرح سے بدکاری پر یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے بہت سارے ایسے کئی کیسز آپ کو معاشرے میں ہوتے نظر آئیں گے. قرآن سے بڑھ کر تربیت کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے, حدیث سے بڑھ کر تربیت کرنے والا کوئی مواد نہیں ہے. اور جس نے قرآن اور حدیث کو صحیح پڑھا, صحیح سمجھا, اور عشق رسول کے ساتھ جس نے آپ تک پہنچایا, اسے سیکھیں, اور پھر اللہ کی توفیق دے تو آگے بڑھائیں. اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں سنے گا، یہ کسی کی بھی نہیں سنتا، ہماری بھی نہیں سنے گا، تو اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس طرح کا ذہن رکھنا کیسا؟ اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو دعوت دیں جو اپنی طبیعت میں ذرا کچھ یعنی سختی رکھتا ہے یا کسی کی نہیں سنتا، تو اس پر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ دیکھیں یہاں سننا جو ہے نا با معنی ماننا ہے، یہاں سننا معنی یہ ماننے کے معنی میں لیا جائے گا کہ یہ مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے، سنتا تو ہر کوئی ہے، کوئی کان میں روئی ڈال کر انگلی ڈال کر تو کھڑا نہیں ہے، لوگ سنتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ مانتا نہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ سنتا ہے کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہم اس مطلب میں لیتے ہیں، اس میننگ میں لیتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے، آپ سے ایگری نہیں کرتا، ایڈمٹ نہیں کرتا، پریکٹیکلی طور پر آپ کی بات کو وہ لے کر نہیں چلتا۔ تو یہاں پر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا کام منوانا تھا ہی نہیں، نہ ہے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، پہنچا دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صاف صاف پہنچانا ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، آیات مبارکہ کا اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پہنچانے کی بیان کیا، ہم پہنچا دیں، آپ پہنچائیں، اس کے قلب میں آپ کی بات اترتی ہے نہیں اترتی، وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو صاف صاف پہنچانا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یوں سمجھیے آپ، اور یہ اللہ کی ہم پر بڑی رحمت ہے، اس میں آپ تھکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو پہنچانا ہے، پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ پہنچا دیں، ثواب آپ کا کھڑا ہے، اس کے ماننے پر ہمارا ثواب یا ہماری کامیابی ناکامی کا انحصار ہے ہی نہیں۔ ہمارے ثواب کا تو بنیادی طور پر تو نیت، اخلاص اور پھر پہنچانا۔ مؤذن صرف آواز پہنچاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کا کام آواز پہنچانا ہے۔ مؤذن کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ جا کر لوگوں کو پکڑ کے لے کر آئیں، اس کی آواز سن کر جو آتا ہے وہ آتا ہے، جو نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ اگر وہ فی سبیل اللہ اذان دیتا ہے تو ثواب پائے گا، تو اس کا کام صاف صاف پہنچانا ہے، ہمارا کام بھی واضح اور صاف صاف پہنچانا۔ ہاں، اب پہنچانے کا طریقہ کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جی، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھے واعظ اور اچھے نصیحتوں کے ساتھ، جیسے اس کا خلاصہ ہے، جی، تو ان چیزوں کے ساتھ بلانا ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، پیار کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، اور صرف دعوت دیں، آپ بلائیں، اور نہیں آتا تو ٹھیک ہے، آپ کیا کئی ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے کہ جن کے بڑی بڑے عرصے تک تبلیغ دین کے سلسلے رہے، مگر ماننے والے 70 80 82، وہ بھی ہمت تو نہیں ہارے انہوں نے بھی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے تصدیق میری کی گئی، کسی نبی کی ایسی تصدیق نہیں کی گئی، بے شک، اور ایسی تصدیق ہے کہ آج تک تصدیق ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، آج تک ایمان لایا جا رہا اور ہے، ستایا بھی انہی کو سب سے زیادہ گیا۔ آج تک ایمان لایا جا رہا ہے۔ میرے آقا کی امت میں داخل ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، سبحان اللہ، ایسی شان ہے میرے آقا کیا کی بات، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نگران شورا، سلسلہ رحمت للعالمین بہت پیارا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ ہم سب گھر والے بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے مدنی پھول بہت جو ہیں یہ مفید معلوم ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا، اس کے بالوں کے حوالے سے، اس کے کپڑے وغیرہ کے حوالے، مطلب انداز کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں، یعنی اس کی پوزیشن معلوم کی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی پوزیشن معلوم کی، تو اس نے اپنی پوزیشن بتائی کہ جی میری پوزیشن ایسی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کو اس کے حلیے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر یہ چیز کیوں ہے، اب یہ درست کرو۔ یعنی دھبے والے میلے کپڑے پہننے کے حوالے سے بھی ہماری شریعت نے اس کو اتنا پسند نہیں کیا، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ہوں،
اس طرح مطلب کہ بال ہیں تو بالوں کا اکرام کرو، اس میں تیل لگاؤ، زلفیں شریعت مطہرہ نے زلفوں کو پسند کیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک پر زلفیں ہوتی تھی، یعنی پورے بال مبارک ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پیارے پیارے بالوں میں پیارا پیارا تیل اپنے پیارے پیارے دستے مبارک سے پیارے پیارے انداز سے لگا کر، اس میں پیاری پیاری بیچ کی مانگ نکال کر اس کو پیارے پیارے انداز سے مطلب کہ اپنے سر مبارک پر اس کو وہ سجتے تھے، اور اس پر پیارا پیارا ایک رومال نما کپڑا باندھتے تھے جسے سربند کہتے ہیں، اور یہ سنت تنظیف کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ تیل کا جو وہ تیل کی جو تری ہے وہ کپڑا اپنے اندر لے لے، اور اس سے دیگر جگہوں پر، کیونکہ تیل جب بارگاہ آقا کے سر پاک پر تیل آئے گا تو پھر وہ چاہے گا کہ میں پھر پورے جہاں جا وہ کوشش کرے گا برکت حاصل کروں، جیسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح آریس پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تھا۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم تیل مطلب یوں کہہ سکتے باکثرت استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد سر مبارک زلفوں کا انداز اللہ نصیب کرے تصور ہو جائے، اور پھر اس پر سربند پر ٹوپی مبارک پر پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ شریف کا تاج سجایا کرتے تھے، اور اس پر تو کیا شعر یاد آ رہا ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو امامہ شریف سر مبارک پر سجدہ، اور یہ ایک انداز پاک تھا، تو اب اس میں مختلف رنگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوئے، مگر اس رنگ میں جو نور ہوگا وہ نور اپنی جگہ نور ہوگا، کیونکہ وہ نور کیوں نہ نور ہوگا کہ وہ سر پاک بھی وہ ہے جو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک ہے، اس کا بال نور ہے، اس کا رواں نور ہے، اس کا مطلب کہ نور ہے، کیونکہ وہ خود سراپا نور ہے۔ میرے آقا نوری بشر ہے، اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی اس طرح تربیت فرمائی، جب ہے تمہارے پاس تو پھر آپ کیوں نہیں مطلب تیل اور کپڑے کا اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام فرماتے؟ تو یہ دیکھیں آقا کی تربیت کا انداز کہ پہلے اس کی پوزیشن کو معلوم کیا۔ ماشاءاللہ۔ کال دیں، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق عرض کر رہا ہوں جی، بہاول نگر سے۔ قبلہ حاجی عمران اطاری صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر کوئی عورت پہلے پردہ نہیں کرتی تھی اور اب اس نے پردہ کرنا شروع کیا، اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا جیسا لگتا ہے کہ کیونکہ پہلے ہم اسے باپردہ نہیں دیکھتے تھے، وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، لیکن اب ہم اسے باپردہ دیکھتے ہیں تو وہ عجیب سا جیسا لگتا ہے، اور بعض اوقات اس کو تمسخر کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، فیملی میں بھی اور آؤٹ آف فیملی بھی۔ تو کیا ایسا کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا، یا دل آزاری فار ایگزامپل اگر نہیں بھی ہوتی تو ایسا کرنا گناہ کے زمرے میں یا دین سے روکنے کے زمرے میں آئے گا؟ براہ کرم یہ بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اگر بلا اجازت شرعی اس کے دل آزاری کا کوئی سامان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ گناہ ہے۔ من آذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو تکلیف دی نا۔ استغفر۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اور تو یہ سامنے ہے۔
پھر یہ کہ کیا اللہ نہ کرے اگر اس نے شریعت مطہرہ کے کسی واضح حکم کا مذاق اڑایا معاذ اللہ، پھر اور حکم سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات دل میں آ رہا ہوتا ہے لیکن آدمی اظہار نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ایک الگ معاملات اور مسائل ہوں گے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام و دین پر عمل نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو اللہ کی توفیق سے اسلام و دین کے خوبصورت اصولوں پر عمل کرنے کی سعادت ملی، کہ اگر ایک مرد ہے اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے چہرے پر داڑھی پوری ایک مٹھی سجا کر ایک سرکار کی سنت پر عمل کیا، سر پر امامہ باندھ کر سرکار کی سنت پر عمل کیا، اپنے لباس کو درست کر کے سرکار کی سنت پر عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک عورت، مسلمان عورت اگر شریعت مطہرہ پر عمل کرتی ہے، بے پردگی سے بچتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، برقع پہنتی ہے، نامحرموں سے بچتی ہے، اس طرح اور دین و شریعت کی باتوں پر عمل کرتی ہے، تو یہ تو خوش ہونے کی باتیں ہیں. ایک مسلمان یہ دیکھتا ہے، یعنی ایک مسلمان وہ بھی، یعنی مسلمانوں کا یہ بھی ایک طبقہ ہے جو خود عمل نہیں کرتا لیکن عمل کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور یہ بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یار میں عمل نہیں کرتا، یہ عمل تو کرتا ہے. تو وہ عمل، اپنے عمل نہ کرنے پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور چلو عمل نہیں کر رہا، اللہ اس کو توفیق دے، لیکن کسی عمل کرنے والے کو برا بھی نہیں کہتا. اب وہ طبقہ جو خود بھی عمل نہیں کرتا اور عمل کرنے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ تو ڈیفینیٹلی مطلب انتہائی غلط بات ہے، کہ بہت غلط بات ہے. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، بلکہ میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جس کو بھی، چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا دیکھے، اسلام و دین پر عمل کرتا دیکھے، سنتوں پر عمل کرتا دیکھے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کوئی تحفہ دیں، اس کی ہمت افزائی کریں، اور خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی تنقید ہو تب بھی پیچھے سے اس کی حوصلہ افزائی کریں. مگر حوصلہ افزائی میں بھی محرم و نامحرم کا ضرور خیال رکھیے گا. نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی احتیاط کرنی ہے. صحیح. یہ کال دے دیں. ماشاءاللہ. محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے بول رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے اپنے خالہ کے لڑکوں سے بات کرتی ہے یا چاچا کے لڑکوں سے بات کرتی ہے، ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور شوہر ان مردوں سے یعنی چاچا کے لڑکے اور خالہ کے لڑکوں سے بات کرنے کے لیے منع کرتا ہے تو بیوی کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان سے تو میں پہلے سے بات کرتی ہوں. تو یہ شوہر کی نافرمانی ہوگی یا کیا ہوگی؟ آپ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، اس وقت بھی اگر یہ بلا اجازت شرعی بات کرتی تھی یا اس طرح بلا اجازت شرعی اس کا مطلب دیگر معاملہ تھا، تو اس وقت بھی یہ عورت غلطی کرتی تھی اور کئی صورتیں گناہ کی بھی بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب شادی کے بعد اگر شوہر بھی منع کرتا تو شوہر کیا غلط کر رہا ہے؟ شوہر صحیح منع کر رہا ہے. وہ غیر محرم مرد ہیں، اور غیر محرموں سے اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کرو، تو شریعت بھی اس کو بات کرنے کی کہاں بلا اجازت شرعی اس کو ویسے ہی بات کرنے کی کہاں اجازت ہے. اگر شوہر منع کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اس کو ناراض کر کر اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے. شوہر اگر منع کرتا ہے تو درست منع کر رہا ہے. ایسا اگر مثال کے طور پر آپ کو اپنی کزن تک کوئی بات پہنچانی بھی ہے، خالہ کا بیٹا ہے یا پھپھی کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے، بات پہنچانے تو اپنے شوہر کے ذریعے پہنچا دیں. تو بھائی ہے، جب اس کو بھائی بنایا ہوا ہے یا بھائی کہتے ہیں، بھائی جیسا ہے. ماں بھی کہہ رہی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے تیرا بھائی ہے. بھائی نہیں کہتے، کہتے ہیں تو بھائی نہیں کہتے، چچا زاد وغیرہ میں ذات کہتے ہیں. زاد لگا دیتے ذات، بھائی جیسا، بہن، یہ جیسا جو ہے نا، یہ اٹھتا ہے، یہ بیریئر کی طرح، یہ یوں ہے کبھی یوں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جیسا، بہن جیسی، بھائی جیسا، بیٹا جیسا، ماں جیسی، خالہ جیسی، خالو جیسا. تو یہ جو جیسا ہے نا، یہ جیسا تیسا پھر الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. تو جو ایک شریعت نے جو ایک رول دے دیے، بس وہ رول دے دیے. ریلیشن شپ کو شریعت نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، آپ کو اسی کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. کال. میری مدنی التجا یہ ہے کہ اگر کھانے پینے کے حوالے سے چھوٹا بچہ اگر بیٹھے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے کسی کے گھر میں چلے جائیں، ایسا کرنا کیسا ہوگا کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے کہ فاسٹ جلدی سے شروع کر دیتے ہیں بچے کھانا، تو کیا ایسا میں بھی اچھا لگے گا کہ سب سے پہلے بڑا افراد کھائے، یا
اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوں یا بچے کو ایسی تربیت دی جائے کہ بیٹا پہلے بڑے افراد کھانا کھانا شروع کریں پھر اینڈ پہ آپ نے شروع کرنا ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بھی ایسا ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹے بچے اکثر پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ایسی تربیت کرنا کیسا لگے گا؟ دیکھیں اچھی بات ہے اگر بڑے پہلے کھائیں اس کے بڑے شروع کریں اس کے بعد بچے شروع کریں. دسترخوان پر اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو پہلے وہ شروع کریں پھر دوسرے شروع کریں, یہ اچھی بات ہے. اور یہ تربیت اگر کوئی کرتا ہے اس طرح بچوں کی کہ بیٹا پہلے بڑے کھائیں, لیکن بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہ اتنی سمجھ پڑے, مگر یہاں تربیت میں ڈانٹنا ڈپٹنا جھاڑنا ان کی دل آزاری کرنا ان کو مطلب لوگوں میں ذلیل کرنا رسوا کرنا, یہ ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے بچوں کی بھی, ان کو بھی برا لگتا ہے. ارے روتے رہتے ہیں پھر یہ منہ اتنا سا ہو جاتا ہے پھر کونے میں چلا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. ادب سکھانا چاہیے, ادب سکھانا چاہیے ادب کے ساتھ, ادب سکھانا چاہیے ادب کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی ادب, ورنہ تو ان کو بھی بے ادبی کے ان کو بھی پھر ادب سکھانے کے بھی تو آداب ہے نا. اچھا تمیز سکھانے بھی کوئی تمیز ہوگی, تمیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اصلاح کرنے کا بھی کوئی اصلاحی انداز ہوتا ہوگا. زبردست, ماشاء اللہ. آپ کسی کوئی کاٹتا ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ اس کو کاٹو گے تو نہیں نا. صحیح ہے, ادب سکھانے کے بھی ادب ہوتے ہیں. واہ, ادب سکھانے کے آداب ہوتے ہیں. آداب ہوتے ہیں, ادب بھی نہیں آداب ہوتے ہیں. ہاں ادب سکھانے کے تو آداب تو ہوں گے نا. تو یہ ہوتا ہے ہر چیز کی ہوتی ہے. تو بس اللہ توفیق دے. یہ کال دیں. ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور میں نگران شورا سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مدنی چینل پہ آپ کو کبھی بھی سفید لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. امامہ الگ الگ پہنے وہ دیکھا, لیکن آپ اپنا لباس نہیں بدلتے. آپ نے شاید پہنا ہو تو مجھے پتا نہیں اور میں نے دیکھا نہیں, لیکن آپ اپنا لباس کیوں نہیں بدلتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے میں نے لباس نہیں بدلا, کیونکہ اب ایک تنظیمی طور پر بھی ایک ترکیب ہے, لیکن میرے تقریباً لباس سفید ہی ہیں, کچھ نہ کچھ رنگین لباس ہیں. مگر امیل سنت کی تربیت یہ ہے کہ ہمیں حتی الامکان ہلکے لائٹ لباس, یعنی لائٹ کلر, یہ بھی بالکل وائٹ نہیں ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے, تو ہلکے کلر کے لباس ہوں تو یہی مناسب. ڈارک کلر کو امیل سنت نے پسند نہیں فرمایا ہے, اور یہ بہتر یہ ہے کہ میکسیمم سفید پہنے. تو الحمدللہ میرے پاس زیادہ تر سفید ہی ہیں. اور اب چونکہ ایک ہم نے ایک دعوت اسلامی کے اپنے انداز کے اندر صورت اسی رکھی ہے تاکہ اس طرح جو ہمارے دیگر اسلامی بھائی ہیں یہ دعوت اسلامی کے بھی قریب آئیں, مگر مجھے بھی زیادہ تر سفید لباس ہی میرے پاس ہیں اور یہی انداز ہے. لیکن میں نے رنگین لباس بھی پہنے, اس میں کوئی ہے نہیں. الحمدللہ امیل سنت نے بھی چند ایک مرتبہ رنگین لباس پہنے, اللہ کی رحمت سے یہ سب ہوا ہے ہمارے مدنی ماحول میں. اور جب امیر سنت نے پہلی بار رنگین پہنا تھا تبھی میں نے پہنا تھا, اس سے پہلے نہیں پہنا تھا. جو بھی تھا وہ ساتھ ساتھ تھا. ماشاءاللہ. اس پر یہ تھا کہ بس یہ ساتھ ہی چلنا تھا. ایک شروع ہوا تھا تو اس میں پھر یہ کہ وہ پیچھے پیچھے میں عافیت ہے. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین, اے والی دنیا دین, یا رحمت للعالمین.